سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام عمر بن العاص تھا. یہ صحابی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے اسلام کے اور مسلمانوں کے اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدید دشمن تھے. باپ مکے کا ایک مالدار سردار تھا، اس لحاظ سے بڑے ناز و نام میں پلے تھے، اور جب مسلمان ہوئے تو مسلمان ہونے کے بعد جہاد میں حصہ لیا اور حضرت معاویہ کے یہ
خاص مشیر تھے اور یہ فاتح مصر بھی ہیں. یعنی مصر جب مسلمانوں نے فتح کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، حسب معمول آج صبح کی واک کا آغاز ان پرندوں کی چہچہاہٹ اور اللہ کی حمد کے گیت سن کے اور ان کے ساتھ ساتھ آپ کو صبح کے خوبصورت نظاروں میں ساتھ شامل کر کے آغاز کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آسمان اور زمین پہ جو خوبصورت منظر ہم دیکھیں گے اس سے آپ بھی محظوظ ہوں گے. ٹیم تھوڑا آگے نکل چکی ہے اور میں انشاءاللہ ان کو ابھی پیچھے ذرا کچھ تیز واک کے ساتھ جوائن کروں گا. یہ جو پرندوں کی چہچہاہٹ صبح صبح اور ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا اور یہ جو ماحول ہوتا ہے، اس کا مزہ جس شخص نے کبھی زندگی میں نہیں لیا وہ ایک دفعہ ٹرائی کر کے ضرور دیکھے. کیونکہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں انسان آٹومیٹیکلی صبح ارلی صبح صادق اٹھتا ہے. اس کے بعد اگر قریب ممکن ہو تو مسجد میں جائیں اور کوشش کریں کہ ایک ٹیم تشکیل دے لیں. کیونکہ جب انسان ایک ٹیم کی شکل میں چلتا ہے تو سستی کا امکان جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. ایک بندہ سستی کر دے دوسرا اس کو ہلا لیتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا، اتفاق میں برکت ہوتی ہے. تو اس صبح کی سیر میں بھی اتفاق قائم کریں اور اس عادت کو اپنائیں. یہ آپ کی زندگی میں طوالت کا باعث بنے گی. یہ وہ انڈسٹریل ایریا ہے. اس سائڈ پہ ایک مارکیٹ ہے ایل ڈی، جو کہ بہت بڑا سٹور ہے کھانے پینے کا. جب خلیفۃ المسیح الخامس غالباً اپنے دوسری دورے پہ یہاں جرمنی تشریف لائے تو اس سائڈ سے ہماری بیت الصبح مسجد، وہاں سے پیدل حضور اقدس اکیلے یہاں ایل ڈی مارکیٹ میں پہنچ گئے. اور بعد میں وہ جو ٹیم ساتھ ہوتی ہے حفاظت والی، وہ جلدی جلدی پھر گاڑی لے کے وہاں پہنچے. حضور اقدس نے وہاں کچھ خریداری کی اور پھر اس کے بعد واپسی پہ وہ اپنے ٹیم کے ساتھ مسجد واپس آئے. یہ واقعہ بڑا مشہور ہے. وہ میں بات کر رہا تھا خلیفۃ المسیح الخامس جب یہاں تشریف لائے اپنے دوسرے یا تیسرے دورے پہ، تو وہاں جو ہماری مارکیٹ وہ پیچھے آپ کو دکھائی تھی انڈسٹریل ایریا میں. یہاں سٹور ہیں کچھ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ. ایک یہ کیا مارکیٹ ہے جہاں فرنیچر کا سامان سارا ملتا ہے. یہ ہماری رائٹ سائڈ بالکل نئی بلڈنگز بن رہی ہیں رہائشی، اور اس سائڈ پہ وہی کیا سٹور نظر آ رہا ہے. اور اوپر یہ جو پرندوں کی گنگناہٹ، یہ بھی آپ صبح صبح کے نظاروں میں ساتھ دیکھتے ہیں. بات یہ ہے ہر انسان کا ایک اپنا مطمع نظر ہوتا ہے. کوئی انسان کسی کام کو، کسی فعل کو کس نظر سے دیکھتا ہے، کوئی کس نظر سے دیکھتا ہے. میری اس ویڈیو بنانے اور شیئر کرنے کو بھی بعض لوگ نگیٹو نظر سے بھی دیکھتے ہوں گے کہ یہ کیا روزانہ ایک ہی کام پکڑا ہوتا ہے. لیکن میرے دل میں یہ ہمیشہ خیال آتا ہے کہ وہ لوگ جو نہیں نکل سکتے باہر، دل ان کا کرتا ہے چلیں ان کو اسی بہانے اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں لے جی یہاں جو پرندوں کی گنگناہٹ کچھ تبدیل ہو گئی ہے. آوازیں آپ سن رہے ہیں. یہ اپنا اپنا ہر پرندے کا ایک علیحدہ انداز ہے. جس طرح انسان جب خدا کے آگے گڑگڑاتا ہے تو ہر انسان کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے. یہ دیکھیں جی ساتھ چاند، آج 23واں روزہ ہے رمضان کا. چاند آہستہ آہستہ سکڑتا جا رہا ہے اور پھر انشاءاللہ یہ ایک دن عید کی مسرت لے کے آئے گا. اور یہ اس سائڈ پہ آپ دیکھیں صبح کے جو مناظر ہیں اس میں سے امید کی کرن صبح
چڑھنے کا جو نظارہ ہے دن نکلنے کا وہ آپ دیکھیں. 3 انصار اللہ اپنی دینی مسائل کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ساتھ ساتھ واک. یہ ہماری سیر کا ہمیشہ اینڈ پوائنٹ ہوتا ہے. یہ جو سڑک آپ دیکھ رہے ہیں یہ بادہمبر کی طرف جاتی ہے یہاں سے, اور ساتھ موٹر وے وہ 5 نمبر پیچھے چل رہی ہے. اور اس سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو آہستہ آہستہ سورج کی جو وائٹ جو دن نکلنے کا جو نظارہ ہے یہ بادلوں کے اوپر آپ دیکھیں اس کی شعاؤں کے ساتھ اس کا جو لالگی بننا شروع ہو چکی ہے. صبح کے نظاروں میں سب سے حسین نظارہ جو ہوتا ہے وہ یہ والا ہوتا ہے. باقی اینڈ پوائنٹ سے ہو کے آہستہ آہستہ ہماری ٹیم جو ہے مختلف پوائنٹس پہ گفتگو کرتے ہوئے دینی پوائنٹس کے ساتھ ڈسکس, مختلف سوال ہوتے ہیں بعض کا ان کے جواب لیتے ہوئے, اور ساتھ وہ کہتے ہیں نا کہ انسانی زندگی میں سب سے زیادہ ضروری جو ہوتا ہے وہ ایک ریلیکس ماحول میں بغیر کسی دباؤ کے گفتگو کرنی ہر پوائنٹ پہ. یہ بھی ایک زندگی کا بہت لازمی عنصر ہے. یہ بھی ہم روزانہ انجوائے کرتے ہیں. تقریباً یہ پونے گھنٹے کی جو واک ہے. یہ دیکھیں ساتھ ساتھ اس جگہ پہ کسان نے ہل چلا دیا ہے اپنی اس امید کے ساتھ جو کہ ہر انسان خدا سے رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی محنت کا اجر دے گا. اس میں ایک بیج کے 100 دانے آگے کیا, اور پیچھے ہوئے دیکھیں گندم آہستہ آہستہ اس کا بلند ہو رہا ہے سر. اس جگہ پہ یہ جو ایریا بند لگا ہوا ہے باڑ, اس کے اندر آپ دیکھیں صبح ہم روزانہ یہ نظارہ دیکھتے ہیں. یہ چھوٹے گھوڑے جس کو پونی کہا جاتا ہے اور بیک پہ جو بھیڑیں ہیں بکریاں بھیڑیں وہ چر رہی ہیں صبح. یہ اگر انسان غور کرے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر مخلوق کے لیے ہر طرح کی جو خوراک کا بندوبست کر رکھا ہے ان کی بقا کے لیے. صرف یہ ہے کہ چلنا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے. جیسے یہ جانور نکلے ہوئے ہیں پیچھے, یہ اپنا ہمارا مرکز پرانا فرینکفرٹ کے اندر جو تھا پہلے سب سے خریدا گیا, پھر اس کے بعد ترقی پہ ترقی ہوتی چلی گئی. یہ دیکھیں یہ ایک سائن ہے, یہ لگا ہوا ہے فرانک رائش ڈولا لے بار ہے یہ نا, یہ فرینکفرٹ. یہ مختلف جو شہر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ آپس میں نام لگا کے اپنے علاقے میں دوسرے کا کہتے ہیں, اس کو ایک تعاون کرتے ہیں بعض معاملات میں. پھر وہ اعزازی طور پہ جو نام ہے اس گاؤں کا وہ دوسرے میں اس کی جو کہتے ہیں سائن لگا دیا جاتا ہے. یہ دیکھیں جی گندم کا بالکل قریب سے نظارہ, یہ بھی آغاز میں ہے بالکل. یہ جو سائن لکھا ہوا ہے جرمن میں ویلکومن ان نیڈرایشباخ گوڈے, یہ ہے یعنی ویلکم ان نیڈرایشباخ. یہ علاقہ جو ہے یہ نیڈرایشباخ کا ہے, بالکل فرینکفرٹ کا ایک کارنر ہے. وہاں سے پھر آگے وہ ٹاؤنس کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے اس سائڈ پہ. لو جی صبح کے نظاروں میں یہ بھی ایک چیز شامل ہے کہ زندگی کا جب ریل پیل کا آغاز ہو جاتا ہے تو لوگوں نے ادھر ادھر جانا, بسیں بھی چل رہی ہیں, اور یہ گھر خوبصورت جو روزانہ ہم دیکھ کے گزرتے ہیں, اور ساتھ یہ آوازیں. نہیں جی یہ بھی ابھی ایک کھیت, اس کے اندر میرا خیال ہے کوئی بیج ڈال دیا گیا ہے لیکن ابھی وہ مکمل طور پہ وہ باہر نہیں سا نکالا. یہ دیکھیں جی پانی پہنچانے کے لیے اتنی بڑی پائپ جو کہ کسان وہ کہاں سے شروع ہوئی ہے, بڑے بڑے کھیتوں کے اندر اس کو لے جاتے ہیں, کھولتے جاتے ہیں, اور پھر یہ پانی جو ہے وافر مقدار میں پہنچا دیا جاتا ہے. لیں جی روزانہ کی طرح جو سب سے ہائی لائٹ چیز ہے آپ ہمارے ساتھ ساتھ روز دیکھتے ہیں, لیکن آج یوں لگ رہا ہے کہ یہ جو سرسوں ہے بالکل اپنے جوبن پہ پہنچ چکی ہے. اس کا جو کلر ہے پورا کھیت جو ہے ایسے پیلا سونے کی طرح نظر آ رہا ہے. اور اس کے ساتھ جب آپ چلتے ہیں آدھا گھنٹہ بڑا ہی سرور محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت چیز بنائی ہے.
اس کا پھر تیل یہ جو ادھر یورپ میں یہ لے کے جائے گا کسان، وہ جو کمپنیاں وہ اس میں تیل نکالتی ہیں، اور بیک پہ اس کا وہ اکیا مارکیٹ دیکھ رہے ہیں۔ صبح کے نظاروں کے ساتھ ساتھ جو ایک بات سارے لوگوں کے لیے جو یہ سن رہے ہیں، میں نے 2-3 ویڈیوز میں اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ اس دنیا میں ہر انسان جو ہے اس کے ذمے کوئی نہ کوئی کام جو ہے اللہ تعالیٰ نے ضرور لگایا ہوتا ہے۔ بعض لوگ ہیں وہ پوری دنیا کو امن کا، سکون کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں کی قسمت میں یا ان کی سرشت میں دنیا کو تکلیف پہنچانا، انسانوں کو اپنی باتوں سے، اپنے ہاتھوں سے طرح طرح سے تکلیفیں دینا، تکلیف پہنچانا۔ اس کی مثال کچھ یوں ہے کہ پچھلے تقریباً کافی مہینوں سے جیسے جیسے وقت آگے چل رہا ہے، بعض بدقسمت بدبخت لوگ جن کو بعض مسائل پہ اختلاف ہو جاتا ہے، ایک نظام کا وہ حصہ ہوتے ہیں، اور جب ان کو کوئی اختلاف ہوتا ہے یا وہ خود اس نظام سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا ان کو کسی غلط فعل کی وجہ سے نکال دیا جاتا ہے، پھر وہ اپنی اس تکلیف کا جو اظہار ہے وہ اپنی زبان کے ساتھ اس انٹرنیٹ میڈیا پہ آ کے نکالتے ہیں، اور پھر اپنی وہ والا چہرہ دکھاتے ہیں جو اندر چھپا پڑا ہوتا ہے کافی عرصے سے۔ ان کی جو اصلیت ہے یا ان کا جو اصل ظرف ہے اس وقت سامنے آتا ہے، جس وقت ان کو تکلیف پہنچتی ہے یا وہ کوئی بدلہ لینے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ ایسی ایسی ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں کہ جو بھی انسان وہ سنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو مقرب بندے، نیک بندے جن کو چاہنے والے پوری دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، ان کے متعلق وہ ایسی ایسی ہرزہ سرائی یا تصحیق کے الفاظ بیان کرتے ہیں کہ انسان کا دل چھلنی ہوتا ہے، اور ان لوگوں کو اسی چیز کا سکون ملتا ہے کہ وہ لوگ جو ان کے چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ان کے ذہنی طور پہ تکلیف پہنچائی جائے۔ لیکن خدا تعالیٰ جس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ جتنی زیادہ تکلیف پہنچاتے ہیں، دکھ پہنچاتے ہیں، کسی نہ کسی نیک شخص کی ضرور اللہ کے حضور منظور ہوگی، اور ان لوگوں کا بد انجام ہوگا۔ یہ ہم نے جب سے دنیا بنی ہے، جب سے تاریخ یہ ایسے ہی ہوتا رہا ہے۔ جن لوگوں نے خدا تعالیٰ کو چاہنے والوں کے ساتھ یا نیک بندوں کے ساتھ اس طرح کی ہرزہ سرائی کی، وہ کبھی بھی تاریخ میں اس طرح کی نہیں تھی۔ پہلے جب یہ ہوتا تھا کہ کبھی اخبار کے ذریعے یا کسی سے دیکھنا، آج کل روزانہ لائیو جو نیٹ کے اوپر بیٹھ کے وہ جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں اور جس طرح کے وہ گندے الزامات لگاتے ہیں، خدا تعالیٰ کو سب علم ہے، اور وہ بھی اندرونی طور پہ جانتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے نظام کا حصہ رہ چکے ہوتے ہیں، اور پھر وہ دوسرے لوگوں کو جو نہیں ہے اس نظام کا حصہ، وہ مزے لے لے کے وہ باتیں سناتے ہیں جن کے اندر ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات حقیقت ہو اور بعض میں بالکل جھوٹ ہو۔ لیکن جب ایک گھر کے اندر آپ وقت گزار چکے، ایک نظام کا حصہ رہے، تو اس کے بعد ہٹنے کے بعد آپ اس کو تصحیق کا نشانہ بناؤ اور اس کے اوپر جو کرو، یہ خدا تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ ستاریت کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو فہم اور عقل دے، اور بد انجام جو ان کا دور ہے اس کو قریب کرے۔ اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ صبح کی سیر میں ہمارا سفر یا ہماری واک تقریباً اپنے اختتام کی طرف پہنچنے والی ہے، تو یہ میسج جو ہے امید ہے کہ لوگ اپنے ان دوستوں تک بھی ضرور پہنچائیں گے جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں، کیونکہ جو برائی ہوتی ہے یہ انسانی نیچر کے میں یہ داخل ہے کہ اس سے انسان زیادہ جلدی متاثر ہوتا ہے۔ نیکی کی طرف رغبت ٹائم لگتا ہے۔ جس انسان کے اندر کوئی چنگاری زندہ ہو نیکی کی، اس کو دوبارہ سلگانے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن جو برائی ہوتی ہے اس کی طرف طبیعت جو جلدی مائل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان بیمار ذہنیت والے لوگوں سے بچنا
اور ان سے آگے دوسروں کو بچانا یہ ہماری فرضیت میں شامل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں جی واک کے اینڈ سے کچھ پہلے یہ بھی ایک نظارہ ہے، اور یہ دیکھیں یہ اس سائڈ پہ آپ کو جو ایک رستہ نظر آ رہا ہے اور اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے گارڈن بنے ہوئے ہیں۔ یہ یہاں جرمن گورنمنٹ نے جو جگہ کھلی ہوتی ہے نا ہر سٹی کے درمیان یا کنارے پہ، وہ جو لوگ شہر کے اندر جن کو پاس جگہ نہیں ہوتی ان کو پیچھے گارڈن چھوٹے چھوٹے 5-5 کوادریٹ میٹر کے مختص کر دیتے ہیں کہ یہاں آپ اپنا شوق پورا کریں، پھول لگانے ہیں، سبزیاں لگانی ہیں، گارڈننگ کرنی ہے تو وہ لوگ کریں۔ کافی بڑا ایریا اس طرح پورے ہر شہر کے ساتھ ملا ہوا مختص کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے۔ اس کا معمولی سی فیس رکھ لیتے ہیں سال کی، شرط یہ ہوتی ہے کہ اس کو آپ نے مینٹین رکھنا ہے، صاف رکھنا ہے۔ جی صبح صبح یہ ٹیکسیوں والے بھی اپنی روزی روٹی